کیمیائے سعادت پارٹ 92۔ اور حضرت سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نماز میں دل نہ حاضر ہو حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ جناب خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو 2 میل سے ان کے دل کا جوش سنائی دیتا، اور ہمارے حضرت یعنی سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوات والسلام جب نماز شروع کرتے تو آپ کا دل حق منزل اس طرح جوش کھاتا جس طرح پانی بھری ہوئی تانبے کی دیگ آگ پر جوش کھاتی ہے اور آواز دیتی ہے۔ اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ جب نماز کا قصد کرتے تو آپ کے بدن میں لرزہ پڑ جاتا اور رنگ متغیر ہو جاتا، اور فرمانے لگتے، وہ امانت اٹھانے کا وقت آیا ہے، ساتویں زمین اور آسمان جس کے متحمل نہ ہو سکے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز میں جس کو خشوع نہ حاصل ہو اس کی نماز نہیں درست ہوتی۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ادا ہو وہ عذاب سے بہت نزدیک ہے۔ اور حضرت ابن جنل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص نماز میں قصداً دیکھے کہ اس کے داہنے بائیں کون کھڑا ہے اس کی نماز نہ ہوگی۔ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر علماء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، اگرچہ کہا ہے کہ پہلی تکبیر کے وقت اگر دل حاضر ہو اور فارغ ہو تو نماز درست ہوتی ہے، لیکن بذرورت یہ فتویٰ دیا کہ اس واسطے کہ خلق پر غفلت غالب ہے، یہ جو کہا کہ نماز درست ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ شمشیر سیاست سے وہ نمازی بچا، لیکن زاد آخرت اس قدر نماز ہو سکتی ہے جس میں دل حاضر ہو۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور فقط تکبیر اولیٰ کے وقت اس کا دل حاضر ہو تو بھی امید ہے، بلکہ نماز نہ پڑھنے والے سے اس کا حال قیامت کے دن بہتر ہوگا۔ لیکن یہ کھٹکا بھی ہے کہ اس کا حال بدتر ہو، اس واسطے کہ جو شخص سستی کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اس پر اس شخص کی نسبت جو بالکل حاضر ہی نہ ہوا زیادہ شدت اور سختی ہوتی ہے۔ اس واسطے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز بے حضور ہے وہ عقوبت سے بہت زیادہ نزدیک ہے اور ثواب سے دور ہے، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے، جو نمازی اپنی نماز کو بے جا بات اور بے محل خیالات سے محفوظ نہ رکھے اس کو خدا سے دوری کے سوا اور کچھ فائدہ نماز سے نہیں ملتا۔ اے عزیز، ان آیات اور احادیث اور اقوال سے تجھے یہ معلوم ہوا کہ کامل اور جاندار وہی نماز ہے جس میں اول سے آخر تک دل حاضر رہی۔ جس نماز میں فقط تکبیر اول کے وقت دل حاضر ہو اور اس نماز میں رمق بھر سے زیادہ روح نہیں ہوتی، وہ نماز اس بیمار کے مثل ہے جو دم بھر کا مہمان ہے۔ نماز کے ارکان کی روح اور حقیقت کا بیان۔ اے عزیز، جان لے کہ یہ اسرار نماز کا آغاز ہے۔ اس بات کو جان لے کہ پہلی صدا جو تیرے کان میں آتی ہے وہ بانگ نماز ہے۔ جس وقت اذان سنے تو چاہیے کہ شوق سے بدل و جان جس کام میں ہو اسے چھوڑ دے، امور دنیا سے منہ موڑ لے۔ اگلے لوگوں کا یہی دستور تھا، یعنی دنیا کے کام چھوڑ کر اذان سننا، اور انہیں ضرور تھا لوہار اگر ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہوتا تھا اذان سن کر اس طرح رک جاتا کہ پھر اسے نیچے لا کر لوہے پر نہ لگاتا، موچی اگر ستالی چمڑے کے اندر کیے ہوتا تو باہر نکالنا کیسے جگہ سے نہ ہلاتا۔ اس منادی سے ندائے روز قیامت یاد کرتے تھے، یہ سمجھ کر اپنا دل شاد کرتے تھے کہ جو کوئی اس وقت اس حکم پر دوڑ جائے گا قیامت کو منادی سے بشارت پائے گا۔ اے عزیز، اگر تو اپنے دل کی اس منادی سے خوش اور شاداں کرے گا تو منادی قیامت سے شاداں اور فرحان رہی۔ طہارت کا بھید یہ ہے کہ تو کپڑے اور بدن کی طہارت کو گویا غلاف کی پاکی سمجھ، اور تو با پشیمانی حاصل کر لینے اور برے اخلاق چھوڑ دینے سے
دل پاک کرنے کو اس طہارت ظاہری کی روح جان اس واسطے کہ خدا کی نظر گاہ دل سے بدن صورت نماز کی جگہ ہے، دل حقیقت نماز کی منزل ہے۔